اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا یعنی وعدہ لیا کہ جو کچھ میں کتاب علم تم کو دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس بات کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر یقین کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا تم نے انکار کیا۔ وہ بولے ہم نے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کے بعد بھی پھر جائے تو وہ بدکار ہوں گے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کافر لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتری ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتری ہے، اور جو کتاب موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاؤں پر اتری ہے، ان کے رب کی طرف سے ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب یعنی دوسرے دین کو چاہنے والا ہوگا اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کس طرح ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر بن گئے، اور بات اس بات کے کہ گواہی دے دے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق یعنی حق ہے، اور بات اس کے کہ ان کو دلیل بھی مل گئی، اور اللہ بے انصافوں یعنی جو انصاف نہیں کرتے ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سبقی لعنت ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی، یعنی ان پہ سے عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے حالات درست کر لے، یعنی اپنے حالات ٹھیک کر لے توبہ کرنے کے بعد، تو اللہ بڑے ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو کافر ہوئے اور اس کی حالت میں فوت ہو گئے یعنی مر گئے، وہ اگر نجات چاہیں بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کبھی بھی کوئی نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز یعنی پسندیدہ چیزیں نہ خرچ کرو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزول توریت سے پہلے بنی اسرائیل پر کھانے کی سب چیزیں حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی۔ آپ فرما دیجئے پھر توریت لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھیں تو یہ لوگ بڑے بے انصاف ہیں یعنی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ کہہ دیا سو تم ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جس میں ذرا بھی خجی یعنی خرابی نہیں، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو مکان لوگوں کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا جو مکہ میں ہے وہ بڑا بابرکت اور دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہماری کھلی نشانیاں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں، ایک مقام ابراہیم ہے
جو اس میں سے داخل ہو جائیں امن پائیں، اور اللہ کے لیے اس گھر کا اس گھر کے لوگوں کے ذمے حج ہے جو وہاں تک پہنچ جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرے تو اللہ بے پرواہ ہے دنیا جہاں والوں سے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کے احکامات کو کیوں انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تمہارے سب کاموں پر گواہ ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم اللہ کی راہ سے اسے کیوں روکتے ہو جو ایمان لا چکا ہے، اس طور پر کہ خجی یعنی خرابی تلاش کرتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے یعنی بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق یعنی آدمی کا کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو کافر بنا دے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔